بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو دراصل دو قسم کے اختیارات دیے گئے، اختیارات تشریعیہ، اختیارات تکوینیہ. ٹھیک ہے، اب ذرا مشکل لفظ لگ رہے ہیں، میں آسان کر دیتا ہوں. اختیارات تشریعیہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نبی پاک کو رب عز و جل نے شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا. یعنی شریعت کے جو آرڈرز ہیں نبی پاک چاہیں تو کسی کے لیے معاف فرما دیں اور کسی کے لیے پیارے آقا جو چاہیں وہ فرض فرما دیں. یہ کیسا اختیار ہے؟ اور پھر اختیارات تکوینیہ یہ ہیں کہ اللہ کریم نے اس کائنات کے تمام نظام میں نبی پاک کو کمال کے اختیارات سے نوازا. اب ذرا میں چند ایگزامپلز دوں گا، بہت لمبا بیان نہیں کروں گا. باقی یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ساری رات گزر جائے گی، نبی پاک کی اتھارٹیز کے واقعات ختم نہ ہوں گے. اب ذرا سنیے اختیارات تشریعیہ کی مثال، بڑی پیاری مثال ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں ہلکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. کیسے ہلاک ہو گئے؟ کہتے ہیں حضور میں اپنی زوجہ کے ساتھ روزے کی حالت میں وہ کر چکا جس کی اجازت نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اب اس کا کفارہ بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں لا یا رسول اللہ، میں تو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اب فرمایا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کیا تم 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ اب اس نے تو نہیں کہا، مگر آپ سمجھ جائیں گے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضور میں ایک روزے میں صبر نہیں کر سکا، میں 2 مہینے مسلسل روزے کیسے رکھ سکتا ہوں یا رسول اللہ. اب نبی پاک فرماتے فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُطْعِمَ 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اب یہ کفارے کی 3 کیٹیگریز تھی نا، یا تو غلام آزاد کریں، مسلسل روزے رکھیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. کہتے حضور میں 60 مسکینوں کو بھی نہیں کھلا سکتا. اب کوئی کفارہ ادا کرنے کی اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے. تو وہ جا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ایک کھجوروں کا ٹوکرا لایا. نبی پاک فرماتے وہ کدھر ہے؟ اب دیکھیں کتنا پیار ہے اپنے امتی سے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. فرماتے وہ کدھر گئے جو تھوڑی دیر پہلے آئے تھے؟ وہ آئے تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ لے جاؤ اور اب جا کر اس کو صدقہ کر دو، فقیروں میں بانٹ دو. حضور میں اپنے سے زیادہ کس محتاج پر صدقہ کروں؟ مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں ہے. ہائے ہائے جب نبی پاک نے یہ سنا نا، اب ذرا الفاظ سنیے. نبی پاک مسکراتے ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، پیارے آقا اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے. پھر فرماتے ہیں جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ پورا ہو جائے گا. یہ شریعت کا اصول نہیں ہے کہ بندہ خود ہی اپنے گھر والوں کو کھلائے اور اس کا کفارہ بھی پورا ہو جائے، مگر اللہ نے ایسے اختیارات عطا فرمائے کہ نبی پاک نے اس کا جو کفارہ تھا وہ سمجھ لے خود ہی عطا فرمایا اور کہا اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا صدقہ پورا ہو جائے گا. اس سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے کیسی اتھارٹیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. ایک اور واقعہ سنیے. پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے میں اسلام کو قبول کر لوں گا، شرط یہ ہے 2 نمازیں پڑھوں گا. اب مجھے بتائیے سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز. نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 ہیں. کوئی ایک نماز نہ پڑھے اس کے لیے عذاب کی وعید ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کو اجازت دی اور اس نے اسلام قبول فرما لیا. اب یہ کیسی اتھارٹی ہے؟ اللہ کریم نے کس قدر اجازت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا عجیب واقعہ ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعرابی سے گھوڑا خریدا. ڈیل ہو چکی تھی مگر وہ مکر گیا. کہتا ہے آپ نے نہیں خریدا، مگر وہ کہتا ہے گواہ لے کر آؤ. بھائی اگر میں کہہ رہا ہوں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہاں، تو کوئی گواہ لے کر آئے. اب اس وقت جب ڈیل ہوئی تھی تو کوئی گواہ نہیں تھا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ حضرت خزیمہ گزرے، انہوں نے جا کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے نبی پاک کے ہاتھ بیچا. اچھا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سچائی دیکھیں. ہمارے پاس کوئی آ جائے غلط گواہی دے، ہم کہتے چلو کام تو ہو گیا نا، مسئلہ تو حل ہو گیا. نبی پاک تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ آپ تو تھے ہی نہیں.
جب یہ ڈیل ہوئی اس وقت آپ موجود ہی نہیں تھے، آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ ہائے ہائے، حضرت خزیمہ کا ایمان افروز جواب سنیں، وہ کہتے یا رسول اللہ میں آپ کی گواہی اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے دین پر ایمان لایا ہوں، آپ کے ذریعے ہی میں نے جانا ہے اللہ ایک ہے۔ حضور آپ آسمان و زمین کی خبریں دیتے ہیں، میں جب اس پر ایمان لایا ہوں تو اگر آپ فرما رہے ہیں کہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے، میں کیسے گواہی نہ دوں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، جب گواہ آ گیا ڈیل تو پوری ہو گئی، مگر نبی پاک کو ان کی ادا ایسی پسند آئی۔ شریعت کے معاملات میں 2 گواہ چاہیے ہوتے تھے نا، مگر حضرت خزیمہ جب بھی جا کر گواہی دیتے تھے وہ 2 بندوں کی گواہی کاؤنٹ کی جاتی تھی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اجازت کون دے سکتا ہے جس کو رب عز و جل نے شریعت پر بھی اختیار عطا فرمایا؟ اللہ اکبر، جب حج فرض ہونے کی آیت نازل ہوئی، ایک صحابی کہتے ہیں حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی پاک خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش رہے۔ 3 بار سوال کیا، نبی پاک خاموش رہے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہوتا۔ یعنی نبی پاک نے ہم پر مشقت نہ ہو، امت پر مشکل نہ ہو، اس لیے جواب عطا نہ فرمایا۔ مگر اس جواب میں ایک اور راز بھی تو پتا چل رہا ہے نا کہ اللہ نے اتھارٹی کیا دی تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکل جاتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔